جن بچوں کو میں پڑھاتی تھی وہ بہت ذہین بچے تھے، مگر جب بھی میں ان کے کپڑوں کو دیکھتی تو میں حیران رہ جاتی۔ وہ دکھنے میں تو پرانے ہوتے تھے، مگر اتنی صفائی کے ساتھ دھوئے جاتے تھے کہ میں ان کی رنگت کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی تھی۔ کچھ مہینوں تک جب وہ بچے میرے پاس آتے رہے، مگر کچھ وقت کے بعد وہ اپنے میکے آ گئی۔ اس کی ماں اپنے بزرگ ابو کی وجہ سے اپنے میکے آ کر رہنے لگی، کیونکہ بہو اسے 2 وقت کی روٹی تک دینے سے تنگ تھی، جس کی وجہ سے اس بزرگ باپ نے اسے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ یہ بات ان کی بیٹیوں کو تکلیف دیتی تھی، جس وجہ سے بہن سے لڑائی کرتے، مگر وہ معصوم اسے چپ چاپ اپنے باپ کی خاطر سہ لیتی اور کسی سے کچھ نہ کہتی۔ وہ اپنے باپ کی وجہ سے مجبور تھی کہ کوئی اس کی نہیں سنے گا، اور وہ 2 وقت پہ کھانا کھائے بغیر یہ بات اسے دل ہی دل میں چبھتی تھی، جس کی وجہ سے بھائیوں کے تانے بھی سہ لیتی تھی۔ وہ جس طرح کمائی کرتی، لوگوں کے گھروں میں جاتی اور وہاں سے جب کچھ کھانے کو ملتا تو وہ کھا لیتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی ناشکری نہ ہوتی۔ حالات میں بھی خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ کوئی نہیں، خدا میرے ساتھ ہے، وہ میرے حالات بدل دے گا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا کہ سالوں کے بعد جب ہمارے پاس دیوار کرنے کے پیسے نہ تھے، اپنی چادر کے ساتھ دیوار کر لی، اور وہ بھائی اپنی طرف اور میں ابو کو لے کر اپنی طرف، میں اپنے خاوند اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنے ابو کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اور میں، بیٹیاں تو ہوتی ہیں باپ کی پیاری ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، بیٹی کے دل باپ کو لے کر بہت نرم ہوتا ہے اور باپ کے دکھ کو دیکھ نہیں پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عورت بھی آج تک اپنے بھائیوں کے تانے سنتی آ رہی تھی، مگر کبھی اف تک اس کے منہ سے نہ سنا تھا۔ جب بھی میں اپنے باپ گھر سے باہر نکلتی تو اس عورت سے لازمی ملتی تھی، اور بہت ہی خوبصورت تھی جو میں نے اسے پہلے دیکھا تھا، مگر اب اس کی رنگت سیاہ ہو چکی تھی، کچھ سیاہی بھی اس کے منہ پر پڑ چکی تھی۔ جب میں اسے پوچھتی تو اپنا خیال رکھا کریں، کہتے تھے 2 وقت کا گزارا کریں، یا وہ اپنے وہ کہا تھا کہ یہ بات مجھے چبھتی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کی پڑھائی کا بھی انتظام اٹھا رہی تھی۔ اس کا خاوند ایک مزدور تھا جو دن میں 400 یا 500 ہی کما پاتا تھا۔ بامشکل اس کا گزارا ہوتا تھا۔ جب بھی میں ان کے حالات کو دیکھتی تو میں پریشان ہو جاتی، اور اس وجہ سے میں ان کے بچوں کو فری میں پڑھاتی تھی تاکہ ان کے بچے کسی مقام پر پہنچ جائیں۔ مگر ایک دن ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ باپ جو اپنے بیٹوں کو کبھی دیکھنے کے لیے ترستا تھا، آج تڑپ رہا تھا کہ کوئی اسے آ کر دیکھے، اسے ہسپتال تک لے جائے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیٹی زاروں کی تار رونے لگی، مگر کسی کو بھی اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا جو اس کے پاس سے ہی گزر رہا تھا، ایک بار بھی باپ کا حال نہیں پوچھا۔ باپ چارپائی پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ جو بیٹی اپنے آس پڑوس والوں کی منت سماجت کی تو انہوں نے ایک رکشہ دلوا دیا تاکہ وہ اپنے باپ کو اس پر لے جا کر ہاسپٹل چیک اپ کروا لے۔ نہ جانے اس کے باپ کے دل کو کیا ہو رہا تھا، وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ نہیں کھانا، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ شاید یہ ان کے آخری لمحات اور آخری بول تھے۔ یہ دیکھ کر ہم بھی رونے لگ گئے، مگر کچھ نہ کر سکتے تھے۔ جب اس کی بیٹی اپنے باپ کو اپنی گود میں لٹا کر، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے اسپتال تک لے جا رہی تھی تو اس نے راستے میں ہی اپنا دم توڑ دیے۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے بھیانک واقعہ ہے، جسے میں جب بھی یاد کرتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ کا جنہوں نے بچپن سے آپ کو پالا ہوتا ہے، ان کا خیال رکھیں۔
माँ बाप जैसे भी हों, माँ बाप ही होते हैं। हम ये कहकर इन्हें नहीं छोड़ सकते कि वो हमें अब पसंद नहीं। वो पूरी उम्र अपने बच्चों को पालते हैं, अपनी पूरी कमाइयां अपने बच्चों पर लगा देते हैं। लेकिन अगर जिंदगी के आखिरी अय्याम में 2 पल का सुकून हम इन्हें नहीं दे सकते तो याद रखें कि वक़्त पलट कर ज़रूर आता है, और एक ना एक दिन वो वक़्त ज़रूर आएगा जब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। खुदारा ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि जब आप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करेंगे, तभी आपको खुदा उम्र की दराज़ी मिलेगी। अपना ख्याल रखें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इन हदायत पर अमल करें और अपने माँ-बाप की कदर करें। ये एक हकीकी वाक़या है जो मैंने अपनी आँखों से ही देखा है। अल्लाह हाफ़िज़।